کہ جشن آزادی کو منانے کا طریقہ وہ موسیقی کو چلا دینا، جھنکار پر رقص اور سرور کی محفلوں کو قائم کر لینا اور ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال لینا اور باجے بجا بجا کر لوگوں کے سکون کو تباہ کر دینا، یہ 75 سال بعد کا 14 اگست ہے۔ لوٹیں ذرا ماضی کی طرف، لوٹیں ذرا 75 سال پہلے 14 اگست کی صبح، وہ کیا منظر تھا جب کٹے ہوئے لاشیں تھے، جب بے گور و کفن لاشیں تھی، جب زمین خون سے سرخ ہو چکی تھی، جب معصوم مسکراتے ہوئے بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑ چکے تھے، جب کئی خواتین بیوہ ہو چکی تھیں، جب کئی خواتین کی عصمت دری ہو چکی تھی اور کٹے ہوئے بے گور و کفن لاشیں تھے، آہ و بکا تھی اور سسکیاں تھی۔ اس سب کے باوجود ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا کہ وہ قربانیاں جو ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں، آج اللہ نے ان قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیا اور ان قربانیوں کو اللہ نے قبول فرما کر مملکت خداداد پاکستان کو اللہ نے وجود عطا فرما دیا۔ یہ پاکستان ایسے بنا ہے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے عرض پاک ہمیں تحفے میں، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ یہ ملک ایسی بن گیا، قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کی بقا، اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کی ترقی اور اس ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے بالکل اسی طرح پوری قوم کو، تمام طبقات کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح پاکستان بناتے وقت سارے طبقات متفق تھے، سارے طبقات متحد تھے اور صفوں میں کوئی دراڑ نہیں تھی، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے تھے اور مطالبہ ایک تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ بالکل اسی طرح 75 سال پہلے جس طرح ہم ایک جان ہو کر، متحد ہو کر اس ملک کو لینے کے لیے ہمارے آباء و اجداد ڈٹ کے کھڑے تھے، آج ہم سب کو متفق ہونا پڑے گا، آج ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، اتفاق کی فضاؤں کو قائم کرنا پڑے گا، صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا اور سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ فوج کے ادارے کے لوگ ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ دیگر قومی رہنما ہوں، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، ملک کے جس خطے سے تعلق رکھنے والے، جس شعبے سے تعلق رکھنے والے، جس طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں سب کو آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، عداوتوں کو ختم کرنا ہوگا اور شدت پسندی کو ختم کرنا ہوگا اور فرقہ واریت کو ختم کرنا ہوگا۔ بالکل ایک قوم کی مانند، ایک جسم کی مانند ہمیں اسی طرح جس طرح آج سے 75 سال پہلے متفق اور متحد تھے، آج بھی ہمیں متفق اور متحد ہونا پڑے گا اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی تعمیر کے لیے اور اس ملک کی سالمیت کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ نفرتوں کو ختم کر دیں، عداوتوں کو ختم کر دیں، شدت پسندی کو ختم کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کو ختم کر دیں، تب یہ ملک جا کر آگے بڑھے گا اور اسے ہمیں ہی آگے لے کر جانا ہے۔ اب موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ پاکستان